بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے فطرتاً تمام انسانوں کو گناہگار بنایا ہے۔ انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو استغفار کرتا ہے اس کے استغفار پر اس کے گناہ بھی معاف کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے بے شمار فضائل مرحمت فرمائے ہیں، فوائد ہیں، اس کے منافع بے شمار ہیں کہ صرف تمہارے گناہ نہیں معاف ہوتے، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد گناہگار ہیں۔ اور کون سے گناہگار اچھے ہیں؟ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، وہ گناہگار اچھے ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ جو توبہ استغفار کرتے ہیں وہ اچھے ہیں، اور ان کے گناہ بھی اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اور گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس پر اور بھی فوائد مرحمت فرماتے ہیں، بے شمار فوائد۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، تمہارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ابن آدم لو بلغت جنوبک عنان السماء، آسمان تک اپنے گناہوں کے انبار لگا دے، تو اللہ پاک نے فرمایا مجھ سے استغفار کرے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اور ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی زیادہ گناہ معاف کرنے پر میری کوئی عزت اور عظمت میں کمی نہیں آ رہی، نہ میری سلطنت میں کمی آ رہی ہے، میں معاف کر دوں گا۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا گناہ صرف معاف نہیں کروں گا، جیسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری کھیتی ٹھیک نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک سدا بہار کھیتی عطا فرمائیں گے۔ اس نے کہا، ایک اور آیا، اس نے کہا میرے بیٹے نہیں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو، اللہ پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا میں بہت گناہگار ہوں، میری بخشش ہو جائے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، قحط میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، ہمارے علاقے کے لیے دعا کیجئے، وہاں بارش آئے، فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی ساتھ بیٹھا ہوا، فرمایا حضرت کیا مطلب، جو بھی آیا ہے استغفار، ان سب یعنی بیماریوں کا علاج، ان کی دوا صرف استغفار ہے، ان مسائل کا حل صرف استغفار؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، گناہ معاف کر دوں گا، اور یرسل السماء علیکم مدرارا، جن کے ہاں قحط ہے ان کے لیے موسلادھار بارشیں برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو غریب فقر و فاقہ میں مبتلا تھا اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا مال بڑھا دوں گا، اور جس کی نرینہ اولاد نہیں ہے وَبَنِينَ، ان کو بیٹے عطا کر دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کھیتیاں بھی تمہاری سرسبز کر دوں گا، آخرت میں تمہیں جنت بھی عطا کروں گا۔ یہ سارے فوائد ہیں استغفار کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جو آدمی استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مصیبت اور غم اور فکر و فاقہ سے نکلنے کے لیے راستہ پیدا کریں گے۔ من کل ہم فرجا، ہر تنگی اور غم سے اللہ پاک رہائی عطا فرمائیں گے، اور من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ پاک اس کے لیے مخرج پیدا کریں گے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بھی اللہ پاک راستہ پیدا فرمائیں گے۔ ڈپریشن آج کل تو ہمیں دنیا کے مفادات اگر قربان ہونے لگیں، تھوڑا سا نقصان آ جائے تو ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، گرنے لگ جاتے ہیں، بلڈ لو ہو جاتا ہے، اور اس یعنی صحت مند ہوتے ہوئے مریض محسوس ہونے لگتے ہیں کہ دنیا کا مفاد جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے
صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، جب محبوب نے، اللہ کے حبیب نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رخ انور پھیرا، وضاقت علیہم الارض بما رحبت، فرمایا ان پر زمین تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، فرمایا کہ ان کی جانیں ان پر بوجھ محسوس ہونے لگی کہ ہمارے محبوب نے نظر ہٹا لی ہے، اللہ پاک تھوڑے سے ناراض ہو گئے ہم پر، اس کی دوستی میں فرق آ گیا ہے، اس کی محبت میں ہماری کمزوری محسوس ہوئی ہے، ہماری محبت میں، تو ان کے لیے جینا تو بھر ہو جاتا تھا۔ آج ہم دنیا کے لیے قربان ہونے لگتے ہیں، مٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنے گا، ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ، اور ہر تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت، اندر کی تنگی، دل کی تنگی اور پریشانی، اس سے نکلنے کے لیے بھی اللہ راستہ پیدا فرما دیں گے۔ یاد رکھیے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، آپ کو کہیں سکون نہیں ملے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے دل پر ایسے احوال گزرتے ہیں، اگر اہل جنت کے دل پر گزریں تو ان کو بھی لطف محسوس ہونے لگے۔ اور پھر جب ان کو جیل میں ڈالا، فرمایا باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اندر تو خدا کی رحمت ہے، باہر خدا کا عذاب۔ پھر فرمایا کہ میں جلوت میں تھا، اگر تمہارے اندر تھا جلوت میں تھا، اگر جیل میں لے آئے ہو تو خلوت میں ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا موقع ملے گا، اس سے گفتگو کرنے کا موقع ملے گا، اگر جلا وطن کر دو گے سو سیر و سیاحت ہو جائے گی۔ ایسے آدمی کو تم کیا تکلیف دے سکتے ہو یا سزا پہنچا سکتے ہو جس نے اپنی جنت اپنے سینے میں بسائی ہوئی ہے؟ وہ پریشان نہیں ہوتے، اللہ پاک ان کی جنت ان کے قلوب میں بسا دیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا تھا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کیا ہوتی ہے بادشاہت؟ بادشاہت کو ٹھوکر ماری، فقیری اختیار کر لی۔ بعد میں فرمانے لگے کہ ہمیں تو اللہ نے وہ سکون عطا فرما دیا جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ کس کی برکت سے؟ ذکر الہی، استغفار، توبہ، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا تھا۔ اور من کل ضیق مخرجا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تیسرا وعدہ فرمایا ایسی جگہ سے آپ کو روزی ملے گی جہاں سے خیال بھی نہیں جائے گا، آپ کا وہم و گمان بھی نہیں گزرے گا کہ یہاں سے کچھ ملے گا مجھے۔ اللہ پاک وہاں سے آپ کو عطا فرمائیں گے، بے انتہا عطا فرمائیں گے۔ ایک اور فضیلت اس کی کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس آدمی نے استغفار کیا اور 27 مرتن 25 مرتن 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ احد العددین، ان دو اعداد میں سے کسی ایک عدد پر عمل کیا، کن کے لیے استغفار کرتا ہے؟ فرمایا من استغفر للمؤمنین وللمؤمنات۔ وہ کون سا استغفار ہے؟ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یستجاب لہم من الارض، کان الذی یستجاب لہم من الارض، اللہ پاک اس کو اپنے ان مقبول بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں جو یہ 27 یا 25 مرتبہ پڑھتا ہے، ان مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کی دعا بارگاہ خداوندی میں سنی جاتی ہے۔